گویا رحمت کا 100واں حصہ یہاں ہے، یہ مثال، اور باقی حصے آخرت میں ہے۔ ایمان کی وجہ سے یہ حصہ اور وہ حصہ 100% رحمتیں ایمان کی وجہ سے دے گا۔ اس لیے کہا کہ اچھا گمان رکھو اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ اے جابر، تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو۔ میرا اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے گا، رحم کرے گا، مغفرت کرے گا۔ جی ہاں، جس نے عمل کی توفیق دی مجھ کو، اپنی توفیق سے مجھ سے عمل کرایا ہے، تو اللہ اپنے جو عمل کرایا ہے اس کا بدلہ بھی دے گا۔ بے شک۔ تو کہا اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو، یہ تعلیم دی ہے۔ پھر جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان بھی کرنا ہے اور اللہ کو اپنی زندگی کی اچھی کارگزاری بھی دکھانی ہے۔ ہاں، کہ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھیں گے۔ ہاں، تو اپنے عملوں کی زندگی کی اچھی دکھانی ہے، اپنے آپ کو سنت کا، شریعت کا پابند بنانا ہے۔ یہ ساری محنت اسی کے لیے ہے کہ ہم زندگی میں سنتوں کے، شریعتوں کے پابند بن جائیں۔ ہاں، اسی لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ زندگی سنت شریعت کے تابع ہے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شریعت و طریقے دیے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو شریعت یعنی زندگی گزارنے کے طریقے دیے ہیں، تو اے نبی آپ اس کے پابند بنے، اور جو آپ پر ایمان لاوے وہ بھی اس کے پابند بنے۔ یہ حکم ہے کہ آپ بھی پابند رہو نبی، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند رہے۔ یہ دعوت ہے اللہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، امیدوار رہنا ہے، اچھا گمان کرنا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کریں۔ اجتماعی دعائیں روز روز نہیں ہوتی۔ یہ جو اجتماعی دعا ہو رہی ہے اجتماعات کے موقع پر، وہ روز روز آپ کو نہیں ملے گی، وہ تو اس کے وقت پر ملے گی۔ اجتماعی دعائیں جو ہے وہ انفرادی دعائیں مانگنے کی تعلیم کے لیے ہے۔ اجتماعی دعاؤں میں دعا مانگی جاتی ہے، یہ آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے جب مجمع نہ ہو تو بھی اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگا کرو۔ مجمع تو روز روز نہیں ملتا۔ ہاں، مجمع سے لے لو یہ سبق، ہاں، کہ جب پورا مجمع مانگ رہا ہے تو میں بھی اکیلا مانگوں، کہ اکیلے بھی مانگو، تنہائیوں میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو، مقبول گھڑیوں میں مانگو، مقبول گھڑیوں کو جانا کرو کہ کون سی گھڑی مقبول ہے، ہاں، تاکہ دعا کی قبولیت جلدی ہو جائے۔ ہاں، پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہاں، آدھی رات گزرنے کے بعد جو باقی آدھی رات آتی ہے، ہاں، اس وقت اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ضرورت والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا، تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے پچھلی رات کو۔ ہاں، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، ہاں، کہ ہے کوئی کہ جی ہم ہیں مانگنے والے، حاجت والے، ہاں، تو پھر اللہ ان کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہم سے کہ پچھلی رات کو جاگا کرو، وہ دینے کا وقت ہے، وہ مانگنے کا وقت ہے۔ علیکم بقیام اللیل، اپنا رات کا، پچھلی رات کا اٹھنا ضروری سمجھو، ضروری کیا نہیں ہے، لیکن ہدایت ہے کہ اس کو تم گویا اپنے لیے ضروری سمجھو، جیسے دوا کو ضروری سمجھتے ہو، اپنی صحت کے لیے، اپنے مرادیں پانے کے لیے ان گھڑیوں میں دعا کو بھی ضروری سمجھو۔ اللہ نے ضروری نہیں کہا، مگر تم اس کو ضروری سمجھو، تمہارے لیے۔
یہ کہا کہ علیکم بقیام اللیل، اسی رات کو جاگا کرو، اٹھ کر عبادت کیا کرو اور مانگا کرو۔ کیوں کہ ہر زمانے کے اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں وہ ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے خدا سے مانگنے لینے کے لیے تیسری رات کو اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو دعاؤں کے اوقات بھی بتائی، دعاؤں کی عبادتیں بھی بتائی کہ یہ کلمات مانگنا، ہاں، اور ان کے اوقات میں قبول کرنا، اس لیے دعاؤں کو یاد بھی کرنا چاہیے، ہاں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے۔ یہ نبی یہ مانگو، یہ نبی یہ مانگو، نبی یہ مانگو، وہ دعائیں ضرور قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے سکھائی ہے، اللہ نے سکھائی ہے۔ جیسے کوئی افسر یوں کہے کہ تم اس طرح عرضی لکھ کر لانا اور نیچے اپنی دستخط اور تاریخ کر دینا، باقی میں دیکھ لوں گا، کرتے نہیں ایسا؟ کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کو عرضی کا مضمون سکھاتے ہیں، جی ہاں، کہ اب تم مجھے دے دینا بس۔ تو ایسے اللہ نے اپنے نبی کو یہ ساری عرضیوں کا مضمون سکھایا ہے کہ اس طرح کا مضمون ہے کرنا، پھر میں دیکھ لوں گا تمہاری حاجت پوری کرنے کے لیے کس وقت پوری کرنی ہے، کتنی پوری کرنی ہے، یہ میں دیکھوں گا۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس لیے دعائیں اللہ کا بڑا انعام ہے۔ دعا مانگنے کی جس کو توفیق ہو گئی وہ خوش ہو جاوے، جس کو دعائیں مانگنے کی توفیق ہو وہ خوش رہے کہ میرے اوپر انعام کا دروازہ کھل گیا ہے۔ کیوں کہ مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی۔ تو ایسا تھوڑا ہے کہ دعا منگوائیں گے وہ نہیں دیں گے، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس کے لیے دعاؤں کے دروازے کھل گئے اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے ہر امتی کو دعا والا بننا ہے، ہر امتی کو دعوت والا بننا ہے، ہر امتی کو عبادت والا بننا ہے، اور پھر اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ ہاں،